جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ 3 دن ایسے گھومتے ہو، 2 دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ تو عرض کر رہا تھا، جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے۔ شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے۔ جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے۔ حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی۔ اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں۔ قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے۔ کتنی بدعت ایجاد کی۔ شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے۔ اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے، ہیں حیرانی ہے۔ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو۔ جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ 3 دن ایسے گھومتے ہو، 2 دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں سیدی سرکار سری سختی کے، وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے، وہ مرید ہیں امام علی رضا کے، وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں، وہ مرید ہیں امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں مولا علی کے۔ یہ شجرہ ہے امام ابو بکر شبلی کا، امام العاشقاں اپنے دور کا۔ وہ راوی ہیں، تحریر کرنے والی ہستی ہے امام ابن الجوزی۔ یہ واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں جوزی، جملہ تلخ ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بس کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ۔ امام ابن الجوزی تحقیق کے معاملے میں اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی رعایت ہی نہیں کی، ہے نا؟ ابن الجوزی نے کسی کی رعایت نہیں کی، چھان پھٹک کے معاملے میں بڑوں کو سائڈ کیا، اور نہیں میری تحقیق پہ پورا نہیں اترتا، میں نے نہیں لکھنا۔ دیکھ لیجئے آپ، ابن الجوزی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے لکھا۔ اب سننا، دل توڑنے والا کیسے کافر ہوتا اور کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں کفر میں۔ بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑ رہے ہو، باپ کا دل توڑ رہے ہو، دوستوں کا دل توڑ رہے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، دلوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ مسجد بنا رہے ہو اور دل توڑ رہے ہو، ہر سال کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دل توڑ رہے ہو۔ عارف رومی نے کہا تھا کعبے سے افضل تو مومن کا دل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل نے بنایا ہے، دل رب جلیل نے بنایا ہے۔ کعبے کے ارد گرد مخلوق طواف کرتی ہے، اور مومن کے دل میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔
ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے نا، آج دلوں کا خیال کس کو ہے؟ برادری کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، مدرسوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تنظیموں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوپیوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، جلسوں کے نام، کسی کو کسی کے دل کا خیال بھی ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے کہ یار دلوں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دل توڑنا کون کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نہیں پڑھتے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔